الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب الاستعفاف عن المسألة، سوال کرنے سے بچنے کا بیان۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن یوسف نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی مالک نے، وہ ابن شہاب سے بیان کرتے ہیں، وہ عطا بن یزید لیثی سے، وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے بیان کیا ان ناسا من الانصار، انصار میں سے کچھ لوگ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطاہم، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو آپ نے انہیں دے دیا۔ ثم سألوه فأعطاہم، انہوں نے پھر آپ سے مانگا آپ نے پھر دے دیا۔ ثم سألوه فأعطاہم، تیسری بار پھر مانگا آپ نے پھر دے دیا۔ حتی نفد ما عنده، یہاں تک کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا ما يكون عندي من خیر فلن ادخره عنكم، میرے پاس جو بھی مال ہوتا ہے میں اسے تم سے بچا کر نہیں رکھتا۔ ومن يستعفف يعفه اللہ، لیکن جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرے گا تو اللہ اس کو بچا لے گا۔ ومن يستغني يغنه اللہ، اور جو شخص دنیا کے مال سے بے پرواہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بے پرواہ کر دے گا۔ ومن يتصبر يصبره اللہ، اور جو صبر کرنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ اس کو صابر بنا دے گا۔ وما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، اور کسی شخص کو ایسا کوئی عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ اچھا اور صبر سے زیادہ وسیع ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں مسئلہ یہ بیان کیا کہ اپنا ہاتھ لوگوں کے سامنے پھیلانے سے انسان کو حتی الامکان بچنا ہی چاہیے، کیونکہ لوگوں سے سوال کرنا یہ بہت بڑی ایک تو ذلت کی بات ہے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق بڑا کمزور ہے کہ وہ ڈائریکٹ خالق سے مانگنے کی بجائے اس تعلق میں کمی آ گئی، اب مخلوق سے مانگ رہا ہے۔ اور پھر مخلوق سے مانگنا آپ بھی جانتے ہیں کہ مخلوق ایسی ہے کہ ان سے مٹی بھی مانگ لو تو مٹی دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ ایک بار کسی سے کوئی ہلکی پھلکی چیز مانگ لیں دے دے گا، دوسری بار بھی دے دے گا، بالآخر وہ کیا ہوگا، تنگ آ جائے گا۔ اس پر وہ شاعر کا ایک شعر بھی ہے، اللہ یغضب ان ترکت سؤالا، اللہ سے آپ نہ مانگیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وَطَرَبْنَ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ، لیکن آپ ابن آدم کو دیکھتے ہیں جب بھی اسے مانگا جاتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے کیا ضرورت ہے لوگوں کا غصہ برداشت کرنے کی، انسان کو چاہیے کہ وہ حتی الامکان بچے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا وہ بڑا شاندار تھا۔ آپ سے مانگا گیا، آپ نے پہلی بار نہیں کہا کہ نہ مانگو، بلکہ آپ نے دے دیا۔ دوسری بار پھر مانگا پھر دے دیا، پھر مانگا پھر دے دیا۔ ہو سکتا ہے کہ چوتھی بار وہ مانگتے آپ پھر بھی دے دیتے، لیکن مال ختم ہو چکا تھا۔ جب بالکل ختم ہو گیا سب کچھ، پھر آپ نے نصیحت فرمائی۔ تو یہاں سے بعض لوگ سمجھ سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید دینا نہیں چاہتے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ جب بالکل ختم ہو گیا کہا جو کچھ ہوتا ہے میں تم سے بچا کر تو نہیں رکھتا، وہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ آپ کا جو ایک تعلق تھا اس کا اظہار بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس ذخیرہ نہیں کرتے مال، بلکہ آگے پہنچا دیتے ہیں، آگے سے آگے دیتے ہیں۔ تو دوسری بات یہاں سے یہ ہے کہ جو سائل ہے اس پر ایسی نصیحت کا اثر زیادہ ہوتا ہے بنسبت یہ کہ وہ پہلی بار ہی مانگے تو ہم اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں۔ بہرحال یہ مانگنا مجبوری جو ہوتی ہے اس کو اضطرار کہا جاتا ہے۔ ایک عام مجبوری ہوتی ہے جو ہمارے ہاں ہے، یہاں یہ نہیں ہے، یہاں سے مراد اضطرار ہے۔ اضطرار کیا ہوتا ہے؟ جس صورت میں انسان خنزیر کھانا بھی اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اضطرار کی کیفیت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ چیز کو بھی وقتی طور پر اس آدمی کے لیے حلال کر دیا ہوتا ہے۔ تو ہم میں سے میرے خیال میں تو یہاں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے الحمدللہ کہ جس پر یہ حالت آئی ہو کہ خنزیر کھانے تک وہ مجبور ہو گیا ہو۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو پھر مانگنے سے ہمیں ہر ایک کو چاہیے کہ وہ باز آنا چاہیے۔ بات بات پر اپنا ہاتھ پھیلا لینا اور دست دراز کر لینا یہ کوئی مناسب عمل نہیں ہے۔ قیامت والے دن ایسا آدمی آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی کوئی بوٹی نہیں ہوگی، جس نے بغیر کسی وجہ سے لوگوں سے مانگا ہوگا۔ باقی ہمیں بھی چاہیے جو صاحب خیر لوگ ہیں کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی خود ہی آدمی ہیلپ کرتا رہے، مدد کرتا رہے، خود بھی اجر ہے
اور ان کا بھلا بھی ساتھ ہو جاتا ہے. یعنی اپنے مسلمان بھائی کو مانگنے پر مجبور ہی نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک کو پتہ میرا پڑوسی کیسا ہے، میرے محلے کے لوگ کیسے ہیں. یہ خرچ جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. اس کی ترغیب بھی نبی علیہ السلام دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.